کے یہ ریئل ٹائم جو کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. پچھلے آلموسٹ 2-3 ویک سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ایک بریلوی مفتی ہیں جمال الدین قادری بغدادی حافظہ اللہ تعالی. بیسیکلی وہ ان کی ویڈیو تھی, انہوں نے کہیں تقریر کی اور جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس کا ٹائٹل انہوں نے لکھا وہابی ایکسپوزڈ, اور تھم نیل کے اوپر بعض دوسرے علماء کی تصاویر بھی لگائی اور میری تصویر بھی لگائی. اس میں اس شخص کی تصویر لگائی کہ جو اعلانیہ کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابی ہیں. خیر, اور تھم نیل کے اوپر کچھ کریٹیکل جملے انہوں نے لکھے جو اسی تقریر میں بولے تھے. وہ میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ ہماری طرف انہوں نے ایسی بات منسوب کی جس کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو انو پٹیاں پڑھائیاں جاندیاں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں بھی اللہ نہیں ٹورنا, انہوں بھی اللہ ہی جانے کے امتحان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. ایک وہابی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے, موسیٰ کے پاس کبھی عیسیٰ کے پاس مشکل میں اللہ کو پکارا. مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے, نہ غوث مشکل کشا ہے, نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے. اے موسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ پاک اللہ ہے, اے نوح پاک اللہ ہے, اے ابراہیم پاک اللہ ہے, تو کیوں جاؤ گے؟ ہوں دسو جی, سارے نبیوں کو پھر پھرا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاک. رل کے بولو, ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد, زور سے بولو صلی اللہ, اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاسے منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تو تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ کی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ, ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور ہی فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے, انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے, میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. اکیلے بیٹھ کے یہ اپنے استاد شیطان لعین ابلیس سے انسٹرکشنز لیتے ہیں, اور وہ تمام بےہودہ قسم کے من گھڑت عقائد خود سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں بدنام کیا جائے کہ یہ لوگ تو شفاعت رسول کے منکر ہیں, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ چند ایک جملے ان کے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا, ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے. انہی جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل, اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے, تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں, اس سے زیادہ شیاطین بچے عام ہوا کرتے تھے,
جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے. جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ! پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی. تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا؟ 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید دے ابے دے مننے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں، ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں پہ کوئی فتوے نہیں ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر.